بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تقریباً 2 سال آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کہانی رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھے، پھر جوانی بھی آپ کی کمال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کو عورتیں دیواروں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ آپ شروع سے ہی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ مکہ کی گلی میں ایک حسین و جمیل لڑکی آ رہی تھی۔ جب دونوں بازار میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو لڑکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ لڑکی حضرت عمر بن خطاب کو دل دے بیٹھی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کون ہے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب سے گزر گئے لیکن لڑکی کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لڑکی اپنے گھر میں چلی گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کون ہے، لیکن اس سے کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر لڑکی نے اپنا روز کا معمول بنا لیا کہ میں بازار میں جایا کروں گی اور وہ جوان اگر بازار میں آیا تو میں اس کو دیکھا کروں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جوان میری بات مان لے۔ دوسرے دن بھی وہ لڑکی بازار میں آ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بازار میں کھڑے تھے۔ سارا دن وہ لڑکی آپ کو دیکھتی رہی۔ سیدنا عمر فاروق آپ بازار میں کام کاج کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق گھر چلے گئے تو وہ لڑکی بھی گھر کو آ گئی، لیکن اس نے یہ نہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون تھا۔ اپنے ہی دل میں سوچنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، روز وہ لڑکی بازار میں آتی، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے اور کبھی نہ ملتے، یعنی ملنا تو کیا دور دور سے دیکھ لیتی۔ اسی طرح ایک دن آپ بازار میں گلی سے گزر رہے تھے تو وہ لڑکی بھی آگے سے آ رہی تھی۔ جب وہ لڑکی آپ کے قریب پہنچی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، رکیے صاحب میری بات سننا۔ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، بولو۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نام عمر ہے اور میرے والد کا نام خطاب ہے اور میں مکہ مکرمہ سے ہی ہوں۔ لڑکی نے مسکرا دیا اور مسکرا کر کہنے لگی، میں بھی مکہ مکرمہ سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بولیے مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بازار میں کھڑے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو لڑکی نے عمر فاروق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر اس میں کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی حضرت عمر فاروق کے ساتھ اصرار کرنے لگی، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا اور اس لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ لڑکی اپنے گھر میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آ گئی، لیکن اس لڑکی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی غلط نظر تھی اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ خیر، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن لڑکی چلتی ہوئی مکہ کے بازاروں سے باہر نکلی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہیں، تو وہ لڑکی چلتی ہوئی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر یہاں بھی پہنچ گئی ہوں۔ تو عمر نے فرمایا، بول، مجھے تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا، میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، بول جلدی سے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، آپ میرے ساتھ اس پہاڑی کے پیچھے چلیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو مسکرا دیا اور فرمانے لگے کہ میں تو تیری سوچ پر حیران ہوں کہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ لڑکی نے کافی اصرار کیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو واپس چلی جا، کل کو پھر آنا۔
پھر اس معاملے کا کوئی حل نکالیں گے، لیکن لڑکی جانے پر بظاہر راضی تو نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے پر وہ لڑکی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد 2 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے نہیں گئے۔ لڑکی آتی حضرت عمر کو دیکھنے، لیکن آپ وہاں موجود نہ ہوتے۔ کچھ دن گزر گئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی وادی میں اونٹ چرانے آئے تو وہ لڑکی بھی آ گئی۔ لڑکی دوڑ کر آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ پہاڑی کے پیچھے مجھے ملنے۔ حضرت عمر چل پڑے اور وہ لڑکی بھی ساتھ چل پڑی۔ دونوں پہاڑی کی جانب جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ لڑکی کہنے لگی، میں فلاں ہوں اور ایسی ہوں اور ایسی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نگاہیں جھکا کر چلتے چلتے دونوں پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ لڑکی بھی کھڑی ہو گئی۔ جب لڑکی نے دیکھا اتنا حسین و جمیل جوان میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، تو لڑکی نے جلدی سے اپنے بدن کو ننگا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب آپ نے تھوڑی سی اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا لڑکی یہ کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی اور فرمانے لگے کہ جلدی سے واپس چلی جا، نہیں تو تیری گردن اتار دوں گا۔ لڑکی کانپنے لگی اور اپنے کپڑے پہن کر پہاڑی کی جانب سے نکل گئی۔ واپس اپنے گھر کا راستہ پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے چند روز قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے اور دل میں آپ یہ ارادہ رکھتے تھے، اللہ کی حضور دعا مانگتے تھے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ کے رسول دعا کریں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ذات وہ ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت شان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔